الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال الله تبارك وتعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقال الله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، نیکی اور بدی، خیر اور شر، فرما برداری اور نافرمانی، اطاعت اور معصیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے عام مخلوق کو 3 قسموں میں تقسیم فرمایا ہے. مخلوق کی ایک قسم وہ ہے جس میں فرما برداری ہی فرما برداری، جس میں اطاعت ہی اطاعت ہے،
اس مخلوق میں نیکی ہی نیکی، خیر ہی خیر، اصلاح ہی اصلاح ہے، اور وہ مخلوق فرشتوں کی مخلوق ہے۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں میں گناہ نہیں ہے، فرشتوں میں نافرمانی کا مادہ، معصیت کی طاقت، بدی کی قوت ہی نہیں ہے، سراسر اطاعت، فرما برداری، سراسر خیر ہیں۔ اور مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام قسم کے گناہوں سے، معصیتوں سے، شرور سے، حکم عدولیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی نگہبانی میں ہے۔ کوئی معصیت، کوئی شر، کوئی بدی، کوئی نافرمانی وہ نہیں کر سکتے۔ یہ مخلوق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مخلوق ہے۔ فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، لیکن فرشتوں کی معصومیت ایسی ہے جیسے نابینا آدمی میں کوئی ناجائز، کوئی غلط دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت کی مثال وہ پاک باز بینا ہے، وہ پاک باز بصیرت اور بصارت رکھنے والا ہے، جس میں شر کو، نافرمانی کو، حرام کو دیکھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن اس کی فرما برداری، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کا تقوی اس حد تک پہنچا ہے کہ وہ کسی بھی ناجائز چیز کو دیکھتا نہیں ہے۔ فرشتے دیکھ سکتے نہیں ہیں، فرشتے دیکھ ہی نہیں سکتے، انبیاء دیکھ سکتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ اور تیسری قسم کی مخلوق عام انسان ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ عام انسان وہ ہیں جو عمل صالح بھی کرتے ہیں، فرما برداری والے کام بھی کرتے ہیں، اطاعت والے کام بھی کرتے ہیں، ان میں خیر بھی ہے، ان میں اصلاح بھی ہے،
اور ان انسانوں میں بدی بھی ہے، شر بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، معصیت ہے، خیر اور شر کا امتزاج عام انسان ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں نافرمانی کی، معصیت کی استطاعت ہی نہیں رکھی، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی معصیت سے محفوظ رکھا ہے۔ عام انسانوں میں نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اطاعت بھی ہے، معصیت بھی ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ انسان جو خیر اور شر، اطاعت اور فرما برداری اور معصیت اور نافرمانی دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھنے والے انسان ہیں، ان انسانوں میں ایک قسم کے انسان تو وہ ہیں جنہوں نے جو بدیاں کی، جو گناہ کیے، جو نافرمانیاں کی، اپنے گناہوں کی، اپنی بدیوں کی، اپنی نافرمانیوں کی سزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں، آخرت میں دے دیں، معاف فرما دیں۔ یہ انسان وہ ہیں جن کو ان کے گناہوں پہ، ان کی نافرمانیوں پہ سزائیں بھی ملتی ہیں اور ملیں گی، اور کچھ خوش قسمت انسان ایسے ہیں انہوں نے جو بدیاں کیں، ان سے جو گناہ ہوئے، جو معصیتیں ہوئیں، ان سے جو بھی نامناسب کام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہی میں، دنیا ہی میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ان کے سارے گناہ معاف۔ کسی بھی عام انسان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے گناہ معاف ہیں، لیکن یہ وہ خوش قسمت انسان ہیں، خوش قسمت ہستیاں ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کی ساری معصیتوں کو، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ انسان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کرام سے جو حکم عدولیاں ہوئیں، صحابہ سے جو شرور اور صحابہ سے جو معصیتیں صادر ہوئیں، اللہ نے ان کو دنیا ہی میں پاک، صاف اور معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی خوب مثال، اس کی بڑی اعلیٰ مثال جو علماء نے لکھی ہے، اس مثال کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سمجھے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھائی صاحب کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی ایک مد جو خرچ کرے، ایک مد اس وقت کا پیمانہ تھا، تقریباً 3.5 کلو 4 کلو کم و بیش اس کا وزن تھا۔ فرمایا اگر میرا صحابی ایک مد جو خرچ کرتا ہے اور صحابہ کے بعد میں آنے والے اہل ایمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے ہیں، صحابی نے خرچ کیا 3.5 کلو جو،
بعد میں آنے والا بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا پختہ ایمان والا، عابد و زاہد مجاہد، بعد میں آنے والا خرچ کرتا ہے احد پہاڑ کے برابر سونا۔ فرمایا بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے اتنا مقام نہیں پا سکتا جتنا میرا صحابی ایک مد جو خرچ کر کے مقام پاتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی نیکیاں، صحابہ کرام کے اعمال صالحہ اتنے وزنی ہیں، اتنی قدر و قیمت والے ہیں۔ اب مثال سمجھیں، ایک ٹب میں پانی ہے، ایک بڑے ڈول میں برتن میں پانی ہے، صاف شفاف پانی۔ وہ صاف شفاف پانی چشمے سے لیا گیا، نل سے لیا گیا، نلکے سے لیا گیا، اس صاف شفاف پانی میں معمولی سی گندگی گری، اس معمولی سی گندگی نے اس برتن کے سارے پانی کو کیا کر دیا جی؟ ناپاک کر دیا۔ پانی تھوڑا ہے، اسے کہتے ہیں مائع قلیل، فقہا کی اصطلاح میں تھوڑا پانی، اس میں گندگی گری، اس گندگی نے تھوڑے پانی کو ناپاک کر دیا۔ اور ایک ہے پانی جسے فقہا نے فرمایا داہ در داہ، بڑے حوض میں یا مائع جاری ندی میں پانی چل رہا ہے، دریا میں پانی چل رہا ہے، نہر میں پانی چل رہا ہے، اس چلتے ہوئے کثیر پانی میں گندگی گری ہے وہ بھی گندگی ہے، یہ بھی گندگی، لیکن جب مائع کثیر میں گندگی کی گرے گی، اس گندگی گرنے کے باوجود وہ مائع کثیر خود بھی پاک ہوگا، وہ گندگی بھی پاک ہو جائے گی۔ فرمایا صحابہ کرام کی نیکیاں، صحابہ کرام کے اعمال صالحہ اتنے کثیر ہیں، اتنے وزنی ہیں، اتنے قیمتی ہیں، اگر ان اعمال صالحہ کے ساتھ کوئی بدی بھی لگ جاتی ہے وہ بدی بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی سیئات کو، بدیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خوش قسمت انسان ہیں، ان کے سارے گناہ، ان کی ساری نافرمانیاں، ان کی ساری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں معاف فرما دی ہیں۔ اس لیے علماء نے علمی اصطلاح میں سمجھایا کہ انبیاء معصوم ہیں۔ انبیاء کیا ہیں جی؟ معصوم ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا صحابہ مغفور ہیں، ان کی مغفرت، ان کی بخشش دنیا ہی میں فرما دی گئی ہے، یہ مغفور ہیں۔ ان سے بڑے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اللہ نے معاف فرما دی۔ معاف فرمانے کا مطلب یہ ہے اب ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، پھر کسی غلطی کی بنا پہ، کسی گناہ کے بنا پہ صحابہ کرام پہ تنقید کرنا، صحابہ پہ تنقید کرنا، اپنا ایمان برباد کرنا ہے۔ اب ذرا قرآن کریم کی یہ آیات سمجھیں۔ اگر اسی موضوع کو بیان کیا جائے تو بڑا طویل موضوع ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے صرف 2-3 مثالیں کافی ہوتی ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے میدان جہاد سے، میدان قتال سے بھاگ جانا، راہ فرار اختیار کرنا کبیرہ گناہ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں کے ساتھ قتال ہو، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، مجادلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، پھر میدان جنگ سے بھاگ نہ جانا، ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو میدان جنگ سے جنگ کے دن بھاگ جائے گا، میدان جہاد سے، میدان قتال سے راہ فرار اختیار کرے گا، فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اس پہ ہے، ومأواہ جہنم، اس بھاگنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میدان جہاد سے، میدان قتال سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں داخلے کا سبب ہے یہ کبیرہ گناہ، یہ کبیرہ گناہ، یہ عظیم گناہ بعض صحابہ سے ہوا، اور کس قدر ہوا اور کتنا کھلم کھلا ہوا۔ فرمایا اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، اے صحابہ وہ وقت یاد کرو تم مڑ کے پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں رہے تھے، بھاگے چلے جا رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، میرا رسول تمہیں بلا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے، اور اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں دیکھو میں یہاں ہوں، یہاں کھڑا ہوں، آؤ میری طرف، میرا رسول تمہیں بلا رہا تھا اور تم میدان جنگ کو چھوڑ کے، میدان جہاد کو چھوڑ کے بھاگے جا رہے تھے، تم نے راہ فرار اختیار کیا تھا، اور انما استزلہم الشیطان، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، شیطان نے تمہیں پھسلا دیا تھا، تم میں سے بہت سے میدان جہاد کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، میدان قتال کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ یہ میدان جہاد، یہ میدان قتال پتہ ہے جی کون سا تھا؟ جنگ احد کا موقع، میدان احد، جنگ احد سے تم بھاگے، میدان جنگ سے تم بھاگے، تم نے راہ فرار اختیار کیا، اور پھر اس میدان جنگ سے بھاگنے کی وجہ سے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر غم کے پہاڑ ٹوٹے، میدان جنگ سے تم بھاگے، وہ فتح شکست میں بدل گئی، پھر 70 صحابہ کے جنازے اٹھے، امیر حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی پیشانی مبارک سے خون کے فوارے چھوٹے، اتنا بڑا غم، اتنا بڑا صدمہ تمہیں پہنچا، کیوں پہنچا تھا؟ اس لیے کہ تم میدان جنگ سے، میدان جہاد سے بھاگ پڑے تھے۔ یہ سارے کا سارا منظر قرآن نے بیان کیا، وہ صحابہ کی لغزش، صحابہ کی کوتاہی، صحابہ کی غلطی اللہ نے بیان فرمائی، اور غلطی بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ فرمایا کہ میں نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، تمہاری اس لغزش کو معاف کر دیا ہے، 3 مرتبہ فرمایا، اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ لام بھی تاکید کا، لفظ قد بھی تاکید کے لیے، اس کا معنی ہے دوہری قسم، مجھے قسم ہے عفا عنکم، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ اتنا بڑا فضل سمجھے، اتنا بڑا فضل، تم نے گناہ کیا، تم نے غلطی کی، تم سے لغزش ہوئی، تم نے ابھی اپنی لغزش کی معافی نہیں مانگی تھی، تمہارے معافی مانگنے سے پہلے ہی میں نے تمہاری اس لغزش کو معاف کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور آگے فرمایا، اگلی چند آیات کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ البتہ پکی بات ہے، قسم ہے عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان تمام صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے۔ بھئی یہ تو تھا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ آپ نے جو فرمایا تھا اس پہاڑی کے درے کو نہیں چھوڑنا، چاہے تمہیں پرندے آ کے نوچ ڈالیں، چاہے دشمن تمہارا ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، اور پھر آپ کے سگے چچا امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے تھے، آپ کے جسد اطہر سے خون کے فوارے چھوٹے تھے۔ ظاہر ہے آقا کو بھی صدمہ تھا، آقا کو بھی پریشانی تھی، غصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی سفارش اپنے حبیب کے سامنے بھی رکھی، اے میرے محبوب فاعف عنہم، میں نے تیرے تمام صحابہ کو معاف کر دیا ہے، فاعف عنہم، تو بھی ان کو معاف کر دے، فاعف عنہم، تو بھی ان کو معاف فرما دے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر، وشاورہم فی الامر، ان کو اپنے سارے معاملات میں حسب سابق شریک رکھنا، ان سے مشورہ لینا۔ تو یہ جو عظیم غلطی تھی، صحابہ کرام کی عظیم کوتاہی تھی، اللہ نے صحابہ کی اس غلطی کو میرے بھائیوں کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ کیوں؟ یہ مغفور ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ منورہ سے چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے چلے اور آپ نے صحابہ کرام کو اپنے ارادوں سے، عام صحابہ کو اپنے ارادوں سے آگاہ نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا کہ چلو سفر پہ چلنا ہے۔ آپ نے بڑے رازداری کے ساتھ، بڑے خفیہ طریقے سے سفر کا آغاز فرمایا۔ ابھی سفر کا آغاز ہوا تھا، فوراً آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ حاضر۔ فرمایا جلدی جلدی جاؤ، جلدی جلدی جاؤ، تیز رفتار سواری پہ بیٹھو اور مکہ کی طرف سفر شروع کر دو۔ فلاں مقام پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہوگا، جاؤ اس عورت کے پاس سے وہ خط لے کے آؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ چلے، تیز رفتار سواری پہ بیٹھے، چلتے چلتے جس مقام پہ آقا نے فرمایا تھا اسی مقام پہ ایک خاتون ملی۔ اس خاتون سے فرمایا وہ خط نکالو، تمہارے پاس وہ جو خط ہے وہ خط کہاں ہے، نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی تحریر نہیں ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا ہے وہ بھی سچا ہے۔ تمہارے پاس خط ہے، اگر شرافت سے نہیں نکالو گی تو پھر میں تمہارے کپڑے اتار کے ننگا کر کے تمہاری تلاشی لینا پڑی، تلاشی لوں گا، اس لیے کہ خط تمہارے پاس ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ جان نہیں چھوٹتی، اس نے اپنے چوٹی سے، بالوں کی چوٹی سے وہ خط نکالا اور خط نکال کے حضرت علی کے سپرد کیا۔ حضرت علی واپس تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ہیں، آقا یہ خط اس سے برآمد ہوا ہے۔ آپ نے خط پڑھا، خط پڑھتے ہی آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہوا۔ خط پڑھ کے آپ نے فرمایا حاتب، حاتب یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ خط حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کی طرف سے لکھا گیا تھا، اور مکہ والوں کے نام وہ خط تھا۔ مکہ والوں ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کا لشکر لے کے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے چل پڑے ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے اس خفیہ راز کو آشکارا کر دیا تھا، گویا آج کی اصطلاح میں یہ کھلم کھلا غداری تھی، کھلم کھلا غداری تھی، غداری کی تھی، اور اہل مکہ کو اس راز سے آگاہ کر دیا تھا۔ فرمایا حاتب یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی آقا اللہ کی قسم ہے میں منافق نہیں ہوا، مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، صرف یہ ہے مجھے یہ تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ مکہ میں میرے قریبی اعز اقربا ہیں، میرے بال بچے ہیں، میں نے مکہ کے سرداروں کے نام خط لکھا کہ شاید اس خط کی وجہ سے مکہ کے سردار میرے بال بچوں کی کوئی رعایت کریں گے، خیال کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے،
حاطب بن ابی بلتع اپنے گناہ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فوراً جوش میں آئے، یا رسول اللہ اذن لی، آقا مجھے اجازت دیں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اتنی بڑی کوتاہی کی ہے، رات سے آگاہ کر دیا ہے، مجھے اجازت دیں اس کی گردن اڑاؤں۔ فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں یہ حاطب تو بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ہے، بدریوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی کوتاہی، فرمایا یہ تو بدر کے شرکاء میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مغفور ہیں۔ مغفور کا معنی صحابہ سے جو کوتاہیاں ہوئیں، صحابہ سے لغزشیں ہوئیں، اللہ نے صحابہ کی ساری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو دنیا میں معاف فرما دیا ہے۔ اب بس آخری باتیں سمجھ لیں، صرف 2 باتیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خاتم النبیین ہیں، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ جیسے آپ خاتم النبیین ہیں ویسے ہی آپ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نبوت کا دروازہ بند فرمایا، عصمت کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ جو ختم نبوت کے عقیدے پہ ایمان رکھتا ہے، ختم نبوت کے عقیدے پہ ایمان رکھنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جیسے میرے آقا خاتم نبوت ہیں، اسی طرح میرے آقا خاتم عصمت ہیں۔ آپ پہ عصمت ختم ہو گئی ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ائمہ معصومین ہیں، ہمارے امام بھی معصوم ہیں، وہ ائمہ معصومین کا عقیدہ رکھنے والا در حقیقت ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے۔ اس نقطے کو سمجھ لیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے، جس طرح نبوت ختم ہے عصمت بھی ختم ہے۔ جو یہ کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین تو ہیں لیکن ہمارے امام بھی معصوم ہیں، امام جعفر صادق معصوم ہیں، امام ابو حنیفہ معصوم ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل معصوم ہیں، یا ائمہ مجتہدین میں سے کوئی امام معصوم ہے، امام باقر معصوم، موسیٰ کاظم معصوم، امام تقی نقی معصوم، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کا سلسلہ آقا پہ ختم ہوا، اس طرح آقا علیہ السلام پہ عصمت کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں ہے، اور جو آقا علیہ السلام کے بعد کسی کو معصوم مانتا ہے وہ ختم نبوت کا بدترین منکر ہے۔ اور یاد رکھ لیں، جس طرح معصوم کی ذات پہ کوئی تنقیص نہیں ہے، اسی طرح مغفور کی ذات پہ بھی کوئی تنقید نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ اور آخری بات ہے، بڑی ہی نکتے کی اور علمی بات ہے، کہ جو صحابیت کا شرف ہے، یہ صحابیت کا شرف کسبی نہیں ہے۔ کسبی کا کیا معنی؟ ایک شخص بڑا نماز کا پابند ہو، آپ کہیں گے یہ نمازی ہے۔ ایک شخص بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہو، کہیں گے یہ بڑا سخی ہے۔ ایک شخص حج کرنے والا ہو، اسے حاجی کہا جائے گا۔ ایک شخص جہاد کرنے والا ہو، اسے مجاہد کہا جائے گا۔ صحابہ کو جو شرف ملا ہے نمازوں کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو شرف ملا ہے جہاد کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو شرف ملا ہے قتال کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو شرف اس لیے ملا ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابی تھے۔ صحابہ اپنے اعمال کی بنا پہ فضیلت کے درجے پہ نہیں پہنچے، صحابہ فضیلت کے درجے پہ صحابیت کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، غزوہ خیبر کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان خیبر میں ہیں، ایک بکریوں کا چرواہا دور بکریاں چرا رہا ہے، اسے پتہ چلا کہ کوئی لشکر ہے، وہ آیا، لمبا واقعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آقا اگر میں ایمان قبول کر لوں مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ آقا میں تو بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اور میرا نام اسود ہے،
اسود کا معنی بہت زیادہ کالا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اسود بہت زیادہ کالا سیاہ۔ آقا میں اسود کالا سیاہ بکریوں کا چرانے والا چرواہا، اگر میں ایمان لاؤں تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں تو یہ جنت ملے گی۔ ایمان لایا، کوئی ایک نماز نہیں پڑھی، کوئی ایک روزہ نہیں رکھا، کوئی نیکی نہیں کی، بس صحابی بنا، ایمان لایا، قتال میں جنگ خیبر میں شریک ہوا اور اسی موقع پہ شہید ہو گیا۔ جب شہداء کا معائنہ کیا گیا، آقا اسود رائی کے پاس آئے، آپ نے پہلے اسود رائی کو دیکھا، پھر فوراً اپنی نظر پھیر لی، پیٹھ پھیر لی۔ آقا یہ کیا؟ فرمایا میں اسود رائی کو دیکھ رہا تھا، اچانک اللہ نے پردے ہٹائے، میں نے دیکھا کہ اسود رائی کی جنت سے بیوی آئی ہیں، حور و غلمان آئے ہیں اور جنت کے برتنوں میں پانی لے کے آئی ہیں اور جنت کے برتنوں میں پانی لے کے اس کو پانی پیش کر رہی ہیں۔ بس ان ازواج کو، حوروں کو دیکھ کے میں نے نظر پھیر لی، اور اس موقع پہ آقا نے فرمایا لوگو یہ وہ خوش قسمت ہے، عاملہ قلیلا اجر کثیرا، عمل بہت کم کیا ہے، اسے اجر بہت زیادہ مل گیا ہے۔ وہ اجر کیا ملا، کس وجہ سے ملا؟ نماز کی وجہ سے نہیں، وہ اجر کس وجہ سے ملا؟ جہاد کی وجہ سے نہیں، وہ اجر صحابیت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو صحابہ کرام کے کسب پہ، صحابہ کے اعمال پہ تو کوئی حرف ہی نہیں ہے، کوئی مباحثہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ اپنے اعمال کی بنا پہ درجوں پہ نہیں پہنچے، صحابہ تو صحابیت کی وجہ سے درجوں پہ پہنچے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔